السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول کریم. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارک علی سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم صل وسلم بارک علی سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. یہ ماہ محرم الحرام ہے. اس کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جاتی ہے جو اہل بیت میں سے ہیں. تو الحمدللہ. اور اہل بیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے اللہ کے عذاب سے بچ گئے. تو ہم کو بھی اگر بچنا ہے تو دامن اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے. جب تک اہل بیت سے ہم وابستہ نہ ہوں گے ہم کو بھی جو ہے سو بچنا محال ہے. تو ہم تھوڑا سا اہل بیت کا ذکر کر لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اہل بیت پہلے تو کون ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں تم کو میں پاک کرتا ہوں. پاک کرنے کی طرف تطہیر کی آیت نازل فرمائی اور تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم کو ہم نے پاک کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ اے نبی کے گھر والوں ہم نے تم کو پاک کر دیا، تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو. اس کا مفہوم یہ ہے. تو جب یہ آیت کا نزول ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں مبارک میں. سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. کچھ دیر کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو آپ نے ان کو بھی اپنے چادر میں لے لیا. پھر علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت تو ان کو پاک فرما دے جیسا تو پاک کرنے کا وعدہ کیا. اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت چار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے علاوہ لوگ امہات المومنین کو بھی اہل بیت بولتے ہیں مگر ان کا درجہ الگ ہے. اہل بیت ہے مگر جو آیت تطہیر کی جو نازل ہوئی اس کے تعلق سے اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا کہ پاک اہل بیت جس کو پاک کرنے کا جیسے اللہ تعالیٰ وعدہ کرا وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں اے نبی کے گھر والوں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، ہم تم کو پاک کر دیے ہیں، تم پاک و صاف ہو. یعنی اب ان کے اوپر نہ ہم ان کو زکات دے سکتے نہ ان کو صدقہ دے سکتے، کچھ نہیں، پاک ہے وہ. تو اس کے بعد چادر مبارک میں چار جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیے بولے کہ یا اللہ اس آیت کا جیسے تلاوت کر کے بولے کہ جیسا تو پاک کرنے کا وعدہ فرمایا کہ ان کو پاک کر دے، یہ میرے اہل بیت. تو اہل بیت پاک ہے اور ان کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے
ثواب کا کام ہے اور باعث نجات بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی، ایذا پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، یعنی اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو تکلیف دی انہیں سیدھا سیدھا عذاب کے مستحق۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھے تو بچے کو اٹھا لیے اور پیار کرے، صحابہ پریشان، کہیں کو تو بھی کرا، تو بولے کہ یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی نہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ جو رہتے تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، تو ہم کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہم کو ساتھ رکھیں گے۔ ان کے احکامات کی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اس مقصد کے لیے شہید ہوئے، اس مقصد کو اگر ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو قیامت کے دن انہوں ہماری شفاعت کریں گے کہ یا اللہ میں جس مقصد کے لیے شہید ہوا تھا اس مقصد کو حاصل کرے یہ لوگ، ان کی شفاعت کریں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے سو جنت کے مستحق بنیں۔ واقعے سے بھی ہم سمجھ سکتے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان پہ نام اعمال تولے جائیں گے تو ایک بندے کے نام اعمال جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو جیسے وعدہ ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو جنت، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو دوزخ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو بولیں گے کہ جیسے انہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے جنت میں جاؤں گا بول کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس کو جیسے دوزخ کی طرف سے ذرا دوزخ بتا لیتے لے کے جاؤ، خالی دوزخ کی جھلک دیکھ لیتے جاؤ کیسی جیسے وہ ہے، اچھی بات ہے۔ دوزخ کے جیسے لے کے جائیں گے تو فرشتے انہیں بولیں گا، جب دوزخ کے قریب پہنچیں گا تو جیسے اس کو پیاس لگیں گے، انہیں بولیں گا پیاس پانی، تو فرشتے بولیں گے پانی نہیں، پانی کا جیسو جانا دینا، پانی دیتے وہاں پہ۔ یہاں کی جیسا دولت ہے، اب ہم 20 روپے میں دے کے 1 لیٹر پانی لے لے رہے یا 5 روپے دے کے 20 لیٹر پانی لے لے رہے، وہاں پہ ویسا نہیں ہے۔ وہاں پہ نیکیاں دی جائیں گی، نیکیوں کا بدلہ ہوگا، وہاں پہ معاملہ نیکیوں سے اور گناہوں سے ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا وہاں پہ اپنے نیکیوں سے ہوگا یا پھر اپنے گناہوں سے ہوگا۔ تو بولیں گے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے پانی کے واسطے؟ نیکیاں ہیں، آدھے نیکیاں لیں، ٹھیک ہے، آدھے نیکیاں جیسے لے لیں گے، پانی کا ایک کٹورا دیں گے، پانی پی لیں گے، اور کچھ تھوڑی دور چلیں گا پھر پیاس بتائیں گے، اس کے بعد جو ہے سو اس کو بولیں گے پانی کیا دے رہے ہیں، نیکیاں لے لو، نیکیاں پھر دے دیں گا، پانی پیں گا، پھر بڑھیں گے، اور بولیں گا بس اب چلو ادھر جنت کو چلو، کہیں کی جنت، کہیں کی جنت، نیکیاں ختم، تو جس بھرنے پہ جو ہے سو جنت میں جائیں گا بڑا تھا وہ تو 2 کٹورے پانی میں جو ہے سو ختم ہو گئی۔ جنت ہم اپنے اعمال سے نہیں جا سکتے، ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے، ناممکن ہے۔ اللہ کا فضل ہونا، اللہ تعالیٰ، اللہ کا فضل جس پہ ہوا انہیں جنت میں جائیں گے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتے جنت میں۔ اور جنت میں جانے کے لیے شرائط ہے، خالی ہر کوئی جو سوچ میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا بولے تو نہیں ہوتا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو ایمان لایا انہیں جائے گا، جو ایمان نہیں لایا انہیں نہیں جائیں گے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو بولتے ہیں وہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں، اور نہ ہم آج اس فکر میں ہے کہ جیسے ایمان لائیں گے اور یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان آج غافل ہے، دنیا میں اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ جیسے آخرت کو بھول گیا، دعویٰ کر رہا ایمان لایا
ایمان مفصل ہم جو پڑھتے آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسولی والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی وباسط بعد الموت، کیا بول کے ایمان لا رہے ہیں؟ ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، اللہ پر کیا بول کے ایمان لا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پہ ایمان لانا ہے. ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جیسے اس کی جیسے وہ کر دے رہا. اللہ بول رہا ہے اے ایمان والا ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اللہ پہ ایمان لانا ہے. کیسا ایمان لانا وہ جان، پھر ملائکہ پہ لانا ہے، اس کی کتابوں پہ لانا ہے، پھر رسولوں پہ لانا ہے، اور جو کچھ کے شرری ان اللہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والقدر خیری و شرری، خیر اور شر اللہ کی طرف سے، یعنی ہم کو جو کچھ بھی اچھا یا برا جو بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. ہم اچھا کرا تو ہم کریے وہ کیا بولتے ہمارے ساتھ، اگر ہمارے ساتھ اگر اچھا معاملہ آ رہا تو دیکھے میری ہوشیاری ہے، یہ میں جیسا ایسا کرا یہ پلاننگ کرا تو جیسا آج میرے کو یہ منافع ہو. ذرا کچھ برا ہو گیا اللہ نے میرے ساتھ کیوں کرا ویسا، اچھا ہوا بندہ کرا، برا ہوا اللہ کرا. والخیری قدری و شرری بھی ایمان کا ہے ہمارا، تو پھر ہم دعوے دار کہاں ہیں ایمان کے؟ خالی دعوے دار ہے ایمان والے، ایمان کے ایمان والے کہاں ہیں؟ ہے ایمان والے. اچھا ہوا تو ہم کرے، بندہ کرا، برا ہوا تو اللہ کرا. دیکھ لو، میں نہیں بولتا، دنیا میں دیکھ لو لوگ کیا بولتے اس کو، ہم کیا بولتے اس کو. اپنی کتاب اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ بھی فرما دیا، اپنی کتاب آج تو پڑھ لے حشر کے میدان میں، اقرا بھی کتاب، تو اپنی کتاب پڑھ لے، دیکھ لے تو کیا کیا بولا تھا، کیا کیا کرا تھا. میں نہیں بولتا آج، نام اعمال ہم آپ کو دے دیں گے. اقرا بھی کتاب پڑھ لے، اپنی کتاب، اپنے اعمال کی کتاب تو خود پڑھ لے. ہماری دنیا میں اتنے جیسے وہ ہے کہ ہم جیسے ہمارے کو جواب دینے کا، اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے کا اور اس کو جواب دینے کا ہمارے کو جیسے نا یقین ختم ہو گیا. اور آج فی زمانہ وائرس سے ہو رہا جو کرونا، یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، مگر ہم سمجھ رہے نہیں، ہم اس کو سمجھ رہے نہیں. ہم اس کو بھی جو ہے نا دنیا کے اس میں حساب میں لے کے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھو تم کتنے مجبور ہے، ہمیں ایک بیماری دی ہے کرونا، اس کا علاج نہیں ہے تمہارے پاس، لا علاج بیماری بنا کے بھیجے. جب اس کا علاج لینا ہے، جب دیں گے اس کی دوا، مگر پھر وقت تو لا علاج ہے. بتا رہے دیکھو بیمار کر کے تمہارے موت دے سکتا ہوں، پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پلٹو میری طرف. کتے سے ہمارے جو دادا پھر مثال دیتے تھے کتے کی، ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے. کتے کو دیکھو یہاں پتھر مارے تو انہیں پہلے پتھر کدھر سے آیا دیکھتا، پتھر جدھر سے آیا اس کی طرف جیسے بھونکتا، کوئی بھی نہیں دکھے تو بھاگ جاتا. اللہ ہم ایمان لائے والخیری قدری و شرری، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. ذرا ہمارے کو تکلیف ہوئی تو ہم ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. ایک وقت ہم پلٹ کے اللہ کی طرف ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سے اچھا تو کتا ہو گیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو خیر ہے اور جو شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. خیر ہم جیسے ہمارے اس پہ لے لے رہے، شر جیسے اللہ نے ہمارے کو ایسا کہ میرے کو کچھ کہیں کو کر رہا، بھائی سب کو اچھا رکھا، میرے کو کہیں کو ایسا کرا، میرے ساتھ کہیں کو ایسا کر رہا. ذرا تکلیف ہوئی اللہ نے میرے کچھ کہیں کو کرتا بھائی ایسا، گیا ایمان. ہمارا ہم یہ جو ایمان لینے کے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو شر اور خیر، اچھی چیز اور بری چیز جو بھی ہے اللہ کی جانب سے،
کہاں ہے کہ چلے گیا ہمارا ایمان. سب سے پہلے تو آمنت باللہ میں ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان تو آمنت باللہ میں نکل گیا. وہ ملائکتی و کتبی و رسولی تو بہت دور کی بات ہے. القدر خیری و شرری تو آگے ہے. اگر آمنت باللہ اگر ہم دیکھ لیے تو آمنت باللہ میں ہمارا ایمان چلے جاتا. ہم بول رہے اللہ پہ ایمان لائے, کیا بول کے ایمان لائے؟ اللہ پہ کیا بول کے لائے ایمان؟ اللہ ایک ہے بول کے لائے. اللہ ایک ہے بول کے بھی اگر ایمان لائے تو کفر ہو جاتا, الہاد ہو جاتا. اللہ سبحان ہے, پاک ہے, ایک بولے تو گنتی میں آ جاتا, گنتی سے بھی پاک ہے, پھر کیسا ایمان لانا؟ اللہ کو ایک بول کے ایمان لائے بولے تو الہاد ہو جاتا. اللہ بڑا میں پاک ہوں, سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات, پاک ہوں, سبحان اللہ عما یشرکون, ہر شرک سے پاک ہوں. ایک بولے تو دو ہے, تین ہے, چار ہے, کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. کاؤنٹنگ بولے تو شرک ہو گیا. میرا ایک اللہ ہے, تمہارے دو ہوں گے اللہ. اللہ ہے, میرا ایک ہے, یعنی 10 اللہ ہے, اس میں سے ایک اللہ میرا ہے بولے اسی بات ہو جاتی. تو اللہ ایک پہ ایمان لائے بولے تو چلے گا. کہاں ہے ایمان؟ ایک اللہ پہ ایمان کیسا لانا؟ ہم تیاری ہی نہیں ہے, ہم وقت دینے کے لیے تیاری ہی نہیں ہے. شیطان ہم کو دنیا میں اتنا جو ہے سو ڈال دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنا ہمارے کو اب محال ہو رہا, تکلیف ہو رہی. ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے سو یہی سمجھ رہے, جبکہ دنیا یہیں رہ جانے والی ہے. ایک واقعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی بات آئی ہوگی, پھر سے سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تبلیغ کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا رہے تھے. تو ساتھ میں ان کا ایک امتی ہو گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے بولے ارے یہاں ہم تکلیف میں رہتے, ہم چلے جاتے, کھانا ملا کھا لیا, نہیں ملا نہیں کھائے, سمجھائے بہت نفو میں یہاں. انہوں نے بولا نہیں چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ. اچھی بات. اس کی نیت کیا تھی کہ اللہ والے ہیں, رسول ہے, اللہ کے نبی ہے, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کے جو ہے سب معجزے ہوتے, کچھ تو بھی ہوتا, میرے کو جو ہے سب دنیا مل جاتی. میں دنیا کے چکر میں گیا. چلے رستے میں ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, جا رہے شہر میں, دوسرے شہر میں جا رہے تبلیغ کے لیے, دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے جا رہے. بیچ رستے میں جنگل میں ایک جگہ 3 سونے کے اینٹ ملے. 3 سونے کے اینٹ دکھے. دکھتے ہی جیسے پہلے جا کے اٹھا لیا, اٹھا لے کے بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 3 سونے کے اینٹ ہے. ہاں میاں ہے, کام کریں گے, 1.5 آپ کے 1.5 میرے. ارے میرے کو کیا ضرورت ہے میاں, خیر چلو ٹھیک ہے. تھوڑی دور چلے, چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بولا اے اللہ کے نبی, آپ کو جیسے سونے کی کیا ضرورت, کام کریں گے, 2 میں لے لیتا ہوں, 1 آپ لے لو. اچھی بات ہے میں, ٹھیک ہے تمہاری مرضی. پھر تھوڑی دور چلے, چلے گا اللہ کے نبی, آپ تو اللہ کے رسول ہے, نبی ہے, آپ اللہ سے کلام کرتے, آپ اللہ کو جب بولے جب جو ہے سو لے سکتے سونا, آپ کو کیا ضرورت, تینوں بھی میں لے لوں. ٹھیک ہے میں لے لو. پھر تھوڑی دور چلا, یار نبی اللہ میرے ذرا گھر والوں کی یاد آئی, میں واپس جاؤں گا. ٹھیک ہے میں مرضی تمہاری, جاؤ, ہمارا کام تو جانا ہے, ہم چلے جاتے. ٹھیک ہے جب واپس پلٹا, پلٹنے کے بعد اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ اس کو اینٹ ملے. تھک گیا, تھوڑی دیر آرام کریں گے بول کے جو ہے سو بیٹھا. تو میں جو ہے سو 2 ڈاکو آئے. پہلے کے دور میں ڈاکو رہتے تھے جو قافلوں کو لوٹتے تھے. 2 ڈاکو آئے, دیکھے ارے جنا جو ہے سو سو رہا, اس کو جو ہے سو وہ کرنے کا جو اڑ گیا. اس کے بولا ارے کیا کہیں کو مار رہے, کیا سونا ہے تیرے پاس, مار رہے تھے. ارے نہیں کام کریں گے, 3 اینٹیں ہیں,
تمہارا 2 ہے، میں 3، ٹھیک ہے، ایک بانٹ لیں، تینوں کو بھی مل جاتا، میری بھی جان بچ جاتی، کہیں کو مار کے تمہارا کو تو سونا مل جائے گا، اچھی بات ہے، تیار ہو. ڈاکو تھے، تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی تو بولے کہ جا کے کھانا لے کے آنا. 2 میں سے ایک جنا گیا، ایک ڈاکو کو جیسے بولے کہ تو جا کے لے کے آ. اچھی بات ہے، انہیں کھانا لانے چلے گا. اب یہاں پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھ کے جیسے ڈیسائڈ کرے یہ کام کریں گے، اپنے کو ایک ایک نہیں کی جا رہی ہے. ہاں، انہیں کھانا لانے گا، انہیں کھانا لے کے آتے، انہیں گھوڑے پہ سے اترتے ہی اپن دونوں ایک ساتھ حملہ کریں گے، اس کے اوپر حملہ کر کے جان سے مار دیں گے. تو 1.5 کو آتی، 1.5 میرے کو آتی، آدھی اینٹ مل جاتی. ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے، اچھی بات ہے. اب انہیں آتے ہی جیسے گھوڑے پہ سے ایسا اترتے دونوں ایک ساتھ حملہ کر کے مار دیں. اس کے بعد بیٹھے، چلو کھانا کھا لیجیے، چلو کھانا کھائے تھوڑی دیر میں بھی مر گئے. کہنا تو یہ جو کھانا لانے گیا تھا، انہیں یہ سوچا ان لوگوں کو میرے کو ایک اینٹ آ رہی سکوں، میں تو یہاں کھانا کھا لیتا ہوں. کھانے میں زہر ڈال دیا، ان کو زہر ڈال کے دے دیے تو لوگ مر جاتے، میرے کو 3 آ جاتے. انہیں 3 کی چکر میں گئے نا، 1.5 کی چکر میں گئے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھیں 3 لاشاں ہیں، 3 اینٹاں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ سے پوچھے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے پوچھے کیا اللہ یہ کیا کمال ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، جہاں کی ہے وہیں رہتی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی. جہاں کی ہے وہیں رہتی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی. اور ہم آج دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے. ہم دنیا میں اتنا جیسے وہ ہو گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو جیسے واپس جانا ہے، جہاں سے آئے تھے واپس اپنے گھر کو جانا ہے. ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر پلٹ کے میرے پاس ہی جانا ہے. مردہ تھے، حیات دیا، پھر مارتا ہوں، پھر زندہ کرتا ہوں، پھر پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے اس پہ. ہم کسی کی میت میں بھی اگر گئے تو جو ہے سو ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ہے سو ارے انہوں آج تھے اب نہیں ہے، کل ہماری بھی ایسی حالت ہونے والی ہے، ہمارا بھی جسم ایسی پڑنے والا ہے. ہمارا وہم وہ گمان بھی نہیں جاتا ادھر. کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم جاتے، نماز جنازہ پڑھتے، اگر قریبی ہے تو جیسے قبرستان تک جاتے، تدفین میں کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جاتے، مگر ہمارا گمان بھی نہیں جاتا. جو آج کل یہ بھی چل رہا، جو تسبیح پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے. وہ نکو پڑھو، پڑھنا ضروری نہیں ہے. پڑھنے کی حکمت کیا ہے وہ تک نہیں معلوم ہمارے کو. زور زور سے چیخ لیتے، پڑھ لیتے، چیخ لیتے جاتے، چیخ لیتے، پڑھ لیتے وہ ایسا چیختے ہیں، ارے کیا پڑھ رہا، سمجھتے ہی نہیں. عبرت ہے بابا وہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ موت سے پاک ہے. انہیں مردہ ہے، دیکھو اللہ زندہ ہے، اللہ کی ذات ہی زندہ ہے، باقی سب مردہ ہے. آج انہیں مردہ ہے، کل ہم بھی مردہ ہونے والے ہیں. ایمان لاؤ بابا. وہ چیخ چکے ہو رہی پڑھنا کرتے زور زور سے. انتقال ہونا بھی ایک نشانی ہے اللہ کی، پلٹنے کی اللہ کی طرف. مگر ہماری توجہ اس طرف کھینچ نہیں. ہم یہ ہمارے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم کو جیسے مرنا ہے. مرنا ہے، جواب دینا ہے اللہ کو. ہم دن میں کتنے وقت ہم یاد کرتے موت کو.
موت کا نام لیے تو جیسو ارے نپکو بھائی کئی کو مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, کئی کو باتیں کر رہے ہیں بھائی, کئی کو ڈرا رہے. ابھی تو جیسے 30 سال 40 سال کا ہوں, ابھی کیا ہے اتنی جلدی کئی کو موت کے باتیں. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, کب کتنی کیا ہے اس کی معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے مجھے موت کا اس طرح سے, موت کا باقی اتنا یقین نہیں ہے, اگر میں ایک سلام پھیروں پھر دوسرے سلام پھیرنے کا میرے کو یقین نہیں ہے, موت اتنی نزدیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی ہر محفل میں اکثر و بیشتر موت کا تذکرہ ملتا ہے. اکثر و بیشتر یعنی موت کو یاد دلا کر دنیا کی محبت دل سے نکالی جاتی ہے. حدیث رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے موت 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 یا پھر اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ان کا ذکر کر لیتے پڑھ جاؤ, ان کو یاد کر لیتے پڑھ جاؤ. موت کو کثرت سے یاد کرنے کی مقصد کیا ہے وہ بھی فرمائے کہ تم جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوگی. یعنی موت یاد کریں گے, موت کو مرنا ہے, ارے مرنا ہے, جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, جواب دینا ہے اللہ کو, تو ہمارے اعمال ہمارے اعمال میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم ایمان لانے کی فکر میں آ جائے. اللہ تعالیٰ دیتا, قلب میں ڈالنا شروع کرتا, ارے میرے عمل تو صحیح ہو جا رہے نہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا نہیں کرتا, تو عمل کیسے کرے تو اللہ قبول کرتا. جبکہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ. اب جو عمل ہم جیسا کہ نیت سے کریں گے ویسا جیسا ثواب ملے گا. ایمان رکھ کے جیسے نماز پڑھیں تو الگ درجہ, لوگوں دکھانے کے سے نماز پڑھے تو الگ درجہ, نہیں بھائی ڈیوٹی ہے نماز پڑھنا, اللہ نے بولے پڑھ لینا ہے, بول کے پڑھ لیے تو الگ. جیسی نیت ویسا جیسو ریٹرن. ایمان کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کا جیسے وصل ہو, قرب ہوتا, درجات بلند ہوتے, اللہ کے قریب ہوتے, اللہ کے پاس درجے بلند ہوتے, اللہ سے وصل ہو جاتا ہے. ایمان کے ساتھ کرنا ہے. دنیا والوں جیسے دنیا والے کو نمازی بولنا بول کے نماز پڑھے تو دنیا والے نمازی بولتے, حشر کے دن جیسے کچھ بھی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, جو عمل ہم جیسا کریں گے ہماری نیت کے حساب سے. بول دیے اللہ کے رسول, نیت کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا ہے, ایمان کے تعلق سے ہمارے پاس تو جیسے نا کچھ تصور بھی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ایمان بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک وقت پڑھ لیے قصہ ختم, ایمان والے ہو گئے ہم جیسے جنتی, باقی سب دوزخی. اور دعا کرتے کہ جیسے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا, خاتمہ بالخیر ہونا, ایمان پہ خاتمہ ہونا. ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ایمان والوں میں ہے. ایمان لائے تو ایمان ہمارے پاس ہے کہ نہیں, ہم خالی نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازوں پہ نماز. ہم کروڑوں جیسے نمازاں پڑھ لو, اللہ کے پاس قابل و قبول نہیں ہے. نماز ایمان والا ہے, ایمان نہ لیے اس کے بعد اگر نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ پوچھے. ہم خالی جیسے نا دعوے دار ہے, اللہ تعالیٰ
اللہ کو معلوم تھا یہ سب چیزیں ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ذریعے یہ پورے چیزوں کے جیسے جوابات دے دیا قرآن اور حدیث کے ذریعے. ایک دفعہ گاؤں کے کچھ لوگ صحابہ کرام، گاؤں کے صحابی جو گاؤں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تاکہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. آپ جیسا بولے ویسا ہم ایمان لا لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر آپ جو وعدے کرے اور اللہ جو وعدہ کرا ایمان والوں کی نصرت کا، مدد کرنے کا، وہ مدد ہمارے کو نہیں مل رہی، وہ نصرت ہمارے کو نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیا کہ بولا کہ اے محبوب، آپ کے پاس یہ اعرابی آئے ہیں، بولتے ہیں کہ جیسے ایمان لائے، آپ ان کو بول دیجئے کہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے. ہاں مان لیے، اسلم نہ مان لیے، یہ بولو کہ مان لیے، ایمان نہیں لائے. ایمان ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. اور جو ایمان لاتے ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک نہیں کرتے. تو ایمان جو ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے. دل میں جیسے یقین نہیں ہے ہمارے، شک نہیں کرتے. جب ایمان لا لیتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک نہیں کرتے. ہم ایمان لائے اللہ پالتا بول کے، مگر ہمیں یقین نہیں ہے اللہ پالتا بول کے. اللہ کیسا پالتا وہ تک نہیں معلوم ہمارے. اللہ برا نحن نرزقکم، میں رزق دیتا ہوں. رزق کس کو بولتے وہ نہیں معلوم. ہم جیسے نا رزق بولے تو لوگ جیسے کیا سمجھ رہے ہیں، اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے رزق بولے تو کھانا کھانا. رزق کے معنی کھانا کھانے کے لیتے. رزق کے معنی دینے کے. اللہ بڑا رزاق ہوں، میں دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں مولا؟ حیات میں دیا، تمہارے کو آنکھ جو بینائی ہے وہ بھی میں دیتا ہوں، سماعت میں دیتا ہوں، ہاتھوں پیروں میں قوت میں دیتا ہوں. کبھی سوچے ہم کھانا کھاتے، کھانا کھا لے کے بیٹھ جاتے، کبھی سوچے کھانا ہضم کیسا ہوتا؟ معدے کو قوت کون دے رہا ہضم کرنے کا؟ معدے کو قوت کون دے رہا ہضم کرنے کا سے کھانے کو؟ سماعت جب روکنا ہے روک دیتا، نشانی بتا رہا اللہ تعالی روک کے. کبھی غور کرو، میں تو غور کرا، اور کرو. کبھی 4 لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، گفتگو ہوتے رہتی، اس میں سے کوئی کبھی ہم تو بھی بولتے یا کوئی تو بولتے، ارے کیا بولے نہیں سنا میں بولتے. امپورٹنٹ بات رہتی، دوستوں میں کچھ اہمیت والی بات رہتی، مگر پھر بھی جیسے ایک جنا ہوتا، ارے کیا بولے نہیں سنا میں. اللہ تعالیٰ اس کو روک دیا سننا وہ بات کو. اللہ تعالیٰ جب اس کو نہیں سنانے کا رہا تھا جیسے نہیں سنا تھا، تو سماعت کون دے رہا؟ ہم بولے ہم سننے والے ہیں، اللہ بولا میں دے رہا ہوں. نحن نرزقکم، میں رزق دیتا ہوں. رزق بولے تو خالی کھانے کا سمجھ رہے، ویسا بولے تو کئی جنے بھوکے جیسے دنیا سے مر جا رہے. نہیں مر رہی. کئی وقت جیسا آتا اتنے لوگ جیسے بھوک کی وجہ سے جیسے اتنے لوگوں کا جیسے مہینے میں انتقال ہو گیا پوری دنیا میں. پھر اللہ کھانے کا وعدہ نہیں کرا، رزق کا وعدہ کرا، دینے کا. کیا کیا دینا ہے اس میں؟ بہت چیزیں ہیں. بینائی دینا ہے،
سماعت دینا ہے، کلام دینا ہے. سماعت دیا پھر ساتھ میں اس کی فہم بھی دینا. خالی سماعت دیا بولے تو پھر اس میں ساتھ میں اس کی فہم دینا. یہ کیا ہو رہے بھائی؟ ملباریوں کو دیکھے کبھی؟ کیرلا کے ملباریاں تم دیکھے ہو؟ نوری شاہ صاحب کی درگاہ میں وہاں بات کرتے تھے، سنے؟ نہیں سنے. ایلیا میلیا گریا میا میالیا میالیا ہمارے کو سمجھ نہیں آتا. انہیں سمجھتا جو جانتا ہے. ہمارے ہاتھ خالی جو ہے سو وہ آواز ہے، فہم نہیں. فہم کون دے رہا ہے؟ وہی دوسرے جو کیرلا کا ہے انہیں سمجھتا ہے. کیسا سمجھ رہا ہے؟ اس کو فہم دے رہا اللہ تعالیٰ. یہ رزاق ہے. رزاق بولے تو جو ہے سو خالی کھانے کو جو ہے سو سمجھ رہے، 2 ٹائم کا کھانا مل گیا اللہ کھلاتا سمجھ رہے. نہیں، رزاق وہ نہیں ہے، رب وہ نہیں ہے. ہم اس میں چلے آ رہے ہیں. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. ہم کو جو ہے سنا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے در سے وابستہ فرمائے جس سے ہم کو حقیقی اللہ الہ کا پتہ چلے. اور بتا رہے ہم کو اس در سے وابستہ فرمایا جس سے ہم کو پتا چلا کہ حقیقی الہ کیا ہے، حقیقی رزاق کیا ہے، رزق کیا ہے حقیقت میں. ہم بھی جیسے 2 ٹائم کھانے کو رزق مت. یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے در سے وابستہ فرمایا جہاں سے ہم کو پتا چلا کہ رزق کیا ہے، رزق کس کو بولتے. اللہ رزاق ہے تو کیسا رزاق ہے، اللہ رب ہے تو کیسا رب ہے، کیسی پرورش کر رہا ہماری. آج ہم تیار نہیں ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. یہ جان کے یہاں سے جانا ہے ہمارے کو، دیکھنا ہے. اس واسطے مارتے پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دیکھ لو بھائی، رب بولے تو پرورش کرنے والا، پالنے والا. ہم محنت کر کے بھی پل رہے ہیں، لوگ بغیر محنت کریں گے بھی پل رہے ہیں، نہیں پل رہے. کئی ایسے ہیں جو خالی پڑے ہیں دن بھر. ہمارے ذہنوں میں آتا ارے کیا تو بھی کرتے رہے، کیسا تو بھی جیسے زندگی گزار رہے. کون پال رہا ان کو بھی اللہ پال. دل میں آتا ارے میں اتنی محنت کروں بھائی، میرے کو جو ایسا سکون نہیں ہے. دیکھو کیسا سکون سے بیٹھ کے جو کھا رہا پی رہا. ہم محنت کر کے جو پال رہے، پھر اللہ کہاں پال رہا. محنت تمہارے کو محنت کے ذریعے پال رہا، محنت کرا کے پال رہا، اس کو بغیر محنت کرا کے پال رہا. وہ کیسا پال رہا وہ دیکھ کے جانا ہے. وہ دیکھ کے جانے کا ہے، جانے کے بعد جواب دینے کا ہے. من ربو کا بولتے رب بھی اللہ ہو کے بولتے. دیکھے نہیں محنت کر لیں گے پلا رہے بھائی. پالنا بولے تو خالی کھانے کو 2 پیٹ کے خالی 2 ٹائم کے کھانے کی جیسے پالنا سمجھ رہے، کپڑے پہننے کو جیسے پالنا سمجھ رہے. تو رب کی پہچان ہونا، رب کو جاننا، رب کو پہچاننا. پہچان کے گئے تو کامیاب ہو سکتے. رب کی پہچان جو ملتی ہے وہ دین کے علم سے. جو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں، ابھی سمجھے نہیں ابھی شروع کریں. وہ دین کے علم اگر ہم حاصل کر لیے تو رب کی پہچان ہوتی. اور رب کی جب پہچان ہو گئی تو اس پہ ٹکنا ہے. ٹکے تو موحد ہوتے، توحید جب حاصل ہوتی. رب کو جان کے پہچان کے چھوڑ دینے کا نہیں ہے. ارے میں جان لیا نا پہچان لیا ممکن نہیں. شیطان ایسا ہے انہیں جو ہے سو آخری روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں جو سو خبر تک چھوڑنے والا نہیں ہے. انہیں خبر میں تک آنے والا ہے.
روایت میں ہے کہ جیسے شیطان خبر تک آتا جب اس کے میت کے عزیز خارج اس کو تدفین کر دے کے 40 تھوڑی دور جب فاصلے پہ جب چلے آتے تو منکر نکیر آتے، سوالات جوابات ہوتے. تو جب کوئی بندہ منکر نکیر کے جوابات نہیں دیتا اور اس کی خبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی تو شیطان ڈھول بجا لیتے جیسے نکلتا، میں آج کامیاب ہو گیا، اولاد کی آدم کو دوزخ کا مستحق بنا دیا، کامیاب ہو گیا. باجا بجا لیتے جیسے نکلتا ہوں. اور جب کوئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو وہی خبر کی مٹھی جیسے آنکھ پہ ڈال لیتے ہیں، ہائے آج میں ناکام ہو گیا، آدم کی اولاد جنت کی مستحق ہو گئی. تو وہاں تک آتا ہوں نے وہاں پر بھی جیسے ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتا. بچنا ہے، ہم جو ہے سو نہیں بچ سکتے، بہت محال ہے. ہم اپنی طرف سے بچنے دیں گے تو نہیں بچ سکتے. اللہ کا فضل ہونا، ہم جو دامن، ہم اللہ والوں کے سے جیسے دامن سے وابستہ ہونا، اللہ والوں کے دامن سے جب تک وابستہ نہیں ہوئے نہیں بچ سکتے. محال ہے، بہت محال ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا، تو نسبت جو ہوتی ہے وہ نسبت سے جیسے بچ سکتے. ایک واقعہ بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک شخص بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، حکایت ہے بہت بڑے عالم تھے. وہ لے کے جیسے بیعت کرنا ایسا ٹھیک ہے میں چلو کر لیں گے بیعت، کیونکہ معلوم کرے پتہ اٹھائے اللہ والوں کا. تو گئے جا کے دیکھے تو آپ وضو کر رہے تھے تو دیکھے ذرا اللہ والے عام آدمی کیسا وضو کرتا، مینو عالم فاضل پورے اس کے ساتھ وضو کرنا. دیکھے دیکھ کے جیسے بولے ارے ان کو صحیح وضو کرنے نہیں آ رہا ہے، صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سک رہے. کیونکہ وضو صحیح ہے، اگر عام آدمی وضو کرنے میں اور ایک عالم کے وضو کرنے میں فرق رہتا ہے. اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ لو، تجربات کر کے دیکھ لو. عالم جو وضو کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، انہوں کیا عام آدمی سیدھا سیدھا وضو کر لیتے، ایسا پورا جو ہے وہ انداز یہ انہیں رہے. یا پھر کچھ بات چیت ہوئی، بعض روایتوں میں آتا کہ جیسے بات چیت ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئی، وضو بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، گھر پہ گئے تو آپ نہیں تھے تو آپ واپس پہ لگ گئے کیا آپ چلو نہیں بھی لینا ہو ختم. بعض روایتوں میں آتا، بعض روایتوں میں وضو کر رہے تھے، وہ وضو کا طریقہ غلط تھا تو جیسے انہوں دیکھ کے چلے گئے. ایسا دو روایتیں ہیں. تو جب ان کا آخری وقت قریب آیا، عالم فاضل ہے، شیطان آ گیا، آگے پوچھا کیا بول کے ایمان لائے اللہ پہ. اب انہوں دلیل دیے اللہ رب ہے بول کے، تو نے ربوبیت کی جیسا دلیل کو کٹ کر دیا. پھر دلیل دیے اللہ رحمان ہے بول کے، تو رحمانیت کی دلیل کو کٹ کر دیا. ننگیوں دلیل دیے انہیں بھی جیسے ننگیوں دلیلوں کو کٹ کر دیا. کیا کرنا، یہ اللہ والوں کو جو ہے سو وہ ہوا کش، دیکھے کہ جیسے ان کے قلب میں جیسے الہام ہوا تو آپ جیسے قلب کے ذریعے سے ان کے قلب میں بات ڈال کے بولے کہ بول اس کو میں بغیر دلیل کے اللہ پہ ایمان ڈال، میرے کو دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے جیسے اللہ پہ ایمان ڈال. اللہ کے لیے میرے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بول اس کو. پھر انہوں نے دلیل کے بغیر ایمان لایا، انہیں ہٹا. اسرائیل علیہ السلام ہے ان کی روح پر. تو شیطان بہت بڑا عالم ہے. ہم کئی وقت سنے کہ معلم الملکوت بولتے اس کو، یعنی فرشتوں کا جیسے استاد ہے. انہیں استاد بولتے کیا پڑھاتا تھا، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھاتا تھا. تو لا الہ الا اللہ اس کے لیے معلوم کیا ہے. ہمارے سے بہتر طریقے سے جانتا انہیں، تو اس سے بچنا آخری وقت تک آ کے ہمارے کو نہیں چھوڑتا انہیں.
قسم کھا کے آیا سننے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آیا، آدم کو اور آدم کی اولاد کو جہنم کا ایندھن بناتا ہوں، چھوڑتا ہوں میں ہمارے کو، اس سے بچنا تو نسبت بھی ہے لینا، کیونکہ جب نسبت لے لیتے تو ہم کو ذکر ملتا، ذکر پاس ان پاس. تو جب ہم وہ ذکر میں رہتے تو انہیں قریب نہیں آتا ہمارے، کیونکہ انہیں جو ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. کائنات میں اور انہیں کسی سے ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا اور کسی سے نہیں ڈرتا. تو جب ہمارا ذکر جاری رہے گا تو انہیں ہمارے قریب نہیں آتا، ہم اس سے بچ سکتے. تو کیسا ذکر جاری ہونا کیا ہے، بیعت کرے تو معلوم. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.